وہ امور جو انسان کو سٹریس میں مبتلا کرتے ہیں، انگریزی زبان میں ان امور کو سٹریسرز کہتے ہیں۔ سٹریسرز، سٹریس دینے والے۔ وہ ٹریفک بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ آپ کی لیول آف پیشنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے لیے ایک مسئلہ سٹریسر ہے تو کسی مضبوط شخصیت کے مالک دوسرے شخص کے لیے وہی مسئلہ سٹریسر نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر انسان کی نیند بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ اب ان امور کے لیے کچھ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ویسٹرن محققین نے، مغربی محققین نے سجیسٹ کیے۔ میں کچھ پہلے وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بات کریں گے۔ اب جو ویسٹرن مغربی محققین ہیں جو ان سٹریسز کو اور سٹریسز کو ڈیل کرنے کے لیے جو کچھ طریقہ کار بتاتے ہیں، ٹیکنیکس، ان میں سے ایک ہے ڈیپ بریدنگ، یعنی سانس لینے کی ایکسرسائز ہے، وہ سجیسٹ کرتے ہیں۔ اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنے کے بارے میں سجیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ ڈاکٹرز کہ اپنی ایٹنگ ہیبٹس چینج کریں، اس سے سٹریسز کو ڈیل کرنے کی استطاعت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میڈیٹیشن سجیسٹ کرتے ہیں جس کو ہم مراقبہ کہتے ہیں کہ یہ مراقبہ انسان کو سٹریس ریلیز کرنے میں مدد کرتا ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح پازیٹیو تھنکنگ سجیسٹ کرتے ہیں۔ ایکسرسائز، کچھ لوگ جیسے صبح کی واک کو عادت بنا لیتے ہیں، جاگنگ کو عادت بناتے ہیں، جم کو عادت بناتے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں یہ جو ڈاکٹرز سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس سے انسان کے سٹریس لیولز نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوشل سپورٹ سسٹم، اچھے دوستوں کا حلقہ جو آپ کو خیر کی بات کریں، آپ کے سٹریس کو بڑھانے کی وجہ نہ بنے کہ آپ جب ان کی مجلس میں جا کر بیٹھیں آپ کو وہ اور نیگیٹو بات کریں تو وہ آپ کے سٹریس کو انکریز کر رہے ہیں۔ آپ کو مایوسی کی بات کریں، آپ کو اور تنگی کی بات کریں، آپ کو سٹریس دینے کی وجہ بنے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان حلقوں کو چھوڑ دیں اور ان حلقات کو اڈاپٹ کریں جو تھوڑی دیر کے اندر، جو دن بھر کے آپ کے سٹریسز ہیں، اچھی باتوں سے، خیر کی باتوں سے، لائٹ مزاح کی باتوں سے آپ کی ان سٹریسز کو ختم کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے سپورٹ سسٹم لائف میں اڈاپٹ کیے جائیں، سوشل سرکلز، نہ کہ سٹریس دینے والے۔ 1000 طرح کے یہ سٹریسز ہیں۔ بچوں کی فیس کی سٹریسز ہیں، وہ پریشرز ہیں، روزمرہ کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، کسی قریبی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے تو یہ سٹریس ہے، کوئی گھر میں قریبی بیمار ہو جاتا ہے، علالت آ جاتی ہے تو اس سٹریس میں مبتلا ہے، کبھی کوئی بچہ اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا روزگار اور جاب چلی جاتی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہو رہی وہ اس سٹریس میں مبتلا ہے، کسی کو اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اولاد نرینہ نہیں دی، وہ اس سٹریس کے اندر مبتلا ہے۔ یعنی 1,00,000 طرح کے سٹریس ہیں۔ ہم نے بھی اپنے آپ کو کہاں آزاد چھوڑا ہے؟ جو سٹریس ملتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سٹریسز ہیں، اس طرح کے بے شمار۔ نتیجتاً انسان پھر بیمار رہنے لگ جاتا ہے اور بیمار رہنے کے نتیجے میں پھر لائف شارٹ ہو جاتی ہے، عمریں لوگوں کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ارد گرد بھی لوگوں کے لیے جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں کسی کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں رہتے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں مینیج نہیں کیا، اپنے سٹریس کو لائف میں بہتر انداز میں مینیج نہیں کیا، تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے ان سب کو متاثر کیا، ان کا بھی نقصان کیا۔ بچے تھے تو ان کا بچپن تباہ کیا، دوست تھے تو دوستی تباہ کی، آرگنائزیشن میں تھے تو اپنی تنظیم کو، آرگنائزیشن کو، اس ماحول کو خراب کیا۔ کیوں؟ صرف ایک اپنے سٹریس کو مینیج نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ مشکلات بڑھتی چلی گئی۔ اس کا اسلامی علاج اور حل جس پر اب بات کریں گے وہ اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہمیں قرآن مجید کے اندر، اور پھر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات مقدسہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، وہ ہے بیلنس آف لائف۔
کسی بھی ایک شے کے پیچھے حد سے زیادہ نہ دوڑنا، اور اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی ہو جانا، اور اپنے آپ کو ہر لمحہ کوشش کر کے اس امر پر آمادہ کرتے رہنا کہ یہ میرے مولا کا فیصلہ ہے، اور اس پر راضی رہنے کی کوشش کرنا اور پریکٹس کرنا۔ اور پھر جو حتمی چیز جس کے اندر تمام مسائل کا حل ہے وہ بیلنس آف لائف ہے، کہ انسان زندگی میں دنیا اور آخرت کے درمیان بیلنس کرنا سیکھے، امور دنیا اور امور آخرت کے درمیان بیلنس کرے۔ یہ ہماری اپنی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان زندگی کے ایک وقت تک مسلسل صرف دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے، نتیجتاً وہ اتنے سٹریسز کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ لیٹر ان دا لائف جب وہ ٹرن ٹوورڈز آخرت کرتا ہے تو اپنی زندگی کے اچھے سال سٹریس میں تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نہیں اللہ پاک ارشاد فرماتا، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یعنی اپنی دنیا، اپنی آخرت اور اپنی قبر، تینوں کو برابر زندگی میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور کسی ایک سمت پر اپنا جھکاؤ زیادہ نہیں کرتے۔ دنیا میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور انجام دیتے ہیں، آخرت میں بھی خیر مانگتے ہیں اور خیر کے لیے امور صالحہ انجام دیتے ہیں، اور اپنی قبر بھی اچھی مانگتے ہیں اور اس کے لیے بھی نیک اور اعمال صالحہ میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچی ہے تو وہ اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ انسان کے اپنے فیصلے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے یا وہ کسی سٹریس کا شکار ہے، فیصلے اس کے اپنے۔ ورنہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بہت ساری کمزوریاں تو وہ معاف فرما چکی ہوتی ہے، جو کچھ تمہیں پہنچتا ہے یہ وہ معاف فرمائے جانے کے بعد اس کا اوور فلو ہے۔ یہ وہ زائد امور جو بچ جاتے ہیں معافی کے بعد وہ تمہیں پہنچتے ہیں جن کے سٹریسز کے اندر شکار ہو جاتے ہو۔ اگر وہ تمام امور جو روز مرہ زندگی میں ہم اپنے ہاتھوں سے کما کر آگے بھیجتے ہیں، اگر اللہ پاک ان میں سے کچھ بھی معاف نہ فرمائے اور سب کچھ ہماری طرف لوٹا دے تو سوچیں انسان کا کیا بنے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ پاک بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب اسلام جب اسٹریس مینجمنٹ کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتا ہے تو وہ دونوں پہلوؤں پر بیک وقت کلام کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بتائے ہوئے رستے پر پہلے دن سے عمل کر لو تو وہ مسئلہ ہی پیش نہیں آئے گا، جبکہ دنیا جو ہے یا دنیا کا جو اسکالر ہے وہ مسئلہ جب رونما ہو چکا ہوتا ہے تب اس کی نگاہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جانتے ہیں، اس لیے وہ مسئلہ پیش آنے سے پہلے سکھاتے ہیں کہ یہ کام نہ کرنا، نہیں تو ان مسائل کا شکار ہو جاؤ گے۔ پھر سٹریسر ایک اور نافرمان اولاد ہے۔ جب اولاد کو بچپن میں فرما برداری سکھائی نہ ہو، ان کی تربیت ہی نہ کی گئی ہو، بچپن سے ان کو نماز کی عادت ہی نہ ڈالی گئی ہو، بڑوں سے کیسے بات کرنا ہے وہ ہی نہ سکھایا گیا ہو، اپنے ساتھ بچپن میں مسجد میں نہ لایا ہو، محافل میں نہ بٹھایا ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں نہ داخل کیا ہو، تو اس نے سٹریس ہی دینا ہے اور بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ امور جن سے سٹریس پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں پہلے خیال کر لو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات عطا فرمائی، میانہ روی کا درس دیا، اپنے اخراجات کو مناسب طریقے سے خرچ کرو۔ لیکن ہم لوگ پیسے آ جائیں تو فضول خرچی کر دیتے ہیں،
عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں۔ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں۔